الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دروس مکتوبات شریف کے سلسلے میں آج ہم مکتوبات قدسی آیات جلد اول کے مکتوب نمبر 30 کا درس دینے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مبارک اور قدسی کلمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے سندھی میں ہم نے 15 مکتوب شریف کا مکاتیب کا درس دیا۔ اب احباب اردو کی فرمائش پر اردو میں آج پہلا مکتوب اس کا درس دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کما حق ہو ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو فرمودات ہیں، یا آپ کے جو معارف ہیں، یا آپ کے جو عین قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، شریعت کی تائید اور ہیں، ہمیں انہیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی، اور اپنے امام اور اپنے آقا اور اپنے مرشد اور اپنے شیخ کے مسلک اور مشرب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مکتوب شریف حضرت سیدنا امام ربانی نے تھانے سر کے ایک بہت بڑے ولی اللہ شیخ طریقت حضرت شیخ نظام تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، اور اس مکتوب کا عنوان ہے جو ہے وہ ہے شہود آفاقی اور انفسی۔ یہ طریقت کی اصطلاحات ہیں، ان کی تشریح کروں گا۔ تجلی سوری، شہود انفسی کے درمیان فرق، اور مقام ابدیت کی شان کی بلندی، اور اس مقام کے علوم شریعہ کے مطابقت اور دیگر اس سے مناسبت رکھنے والے امور کے بیان میں ملا محمد صدیق صاحب، جو اس درگاہ مجددیہ کے قدیم خادموں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مکتوب شیخ نظام تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، جو بہت بڑے تھانے سر کے بزرگ تھے، شیخ طریقت تھے، شیخ نظام، اور نقش بندی سلسلے کے نہیں تھے لیکن بہت بڑے اس زمانے کے وہ بھی بزرگ تھے، ولی تھے، اور کچھ ایسی باتیں تھیں جو خلاف شرع تھیں جو ان کے مرید کرتے تھے۔ حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت، کیونکہ آپ عالم ربانی اور مجدد تھے 1000 سال کے، تو آپ نے جس طرح علماء کی اصلاح فرمائی، سلاطین کی، بادشاہوں کی اصلاح فرمائی، جہانگیر کو جو دین الہی نافذ ہوا تھا اکبر نے، اس جہانگیر کے اور اکبر کے مغلیہ کے دین الہی کو آپ نے ختم کیا، اور اسلام جو ختم ہو چکا تھا اور شاعر اسلام جو مٹائے گئے تھے، ان سب کی آپ نے تجدید فرمائی۔ اور ہندوستان میں پورے بر صغیر میں، اس وقت کا جو بر صغیر تھا جسے سب کانٹیننٹ ہم کہتے ہیں، اس میں کافی علاقے آ جاتے تھے، سری لنکا آ جاتا تھا، افغانستان کے علاقے آ جاتے تھے، مطلب سپر پاور تھا اس وقت مسلمانوں کا وہ جو مغلیہ امپائر تھا، مغلیہ سلطنت تھی۔ تو وہاں جو اسلام ختم ہو چکا تھا، تو اسلام کا ایک مرکز تھا، وہ دوبارہ اسلام کو زندہ فرمایا اپنی کوششوں سے، تلوار سے نہیں، اپنی اللہ کے ولیوں کو اللہ پاک، تلوار جہاد بھی فرض ہے، جہاد کی فضیلت سے انکار نہیں، لیکن حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے جو انقلاب لایا، وہ اپنی نظر سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی مساعی سے، اور اللہ کے رسول کے وہ اتنے پسندیدہ تھے، اقرب تھے اور محبوب تھے کہ انہوں نے صرف خطوط کے ذریعے مغلیہ دربار کے تمام بڑے بڑے وزراء، سلاطین، سپہ سالار اور جتنے علماء تھے، مشائخ تھے، صوفیاء تھے اس زمانے کے، پورے بلاد اسلامیہ میں سب کو خط لکھے، اور اصلاح امت کا آپ نے ایک عظیم ترین کام، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ نے لیا، اور آپ اس دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں۔ 400 سال آپ کے وصال کو ہو چکے ہیں، ابھی بھی 600 سال آپ کی تجدید کے رہتے ہیں، اور مجدد ہر صدی میں ہوتا ہے۔ مجدد ہم اس کو کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ کسی ایک ایسے بندے کو مبعوث فرمائے گا جو دین کے اندر جو خرابیاں، جو خرافات، جو بدعات رائج ہوں گی ان کو ختم کرے گا، دین کو جلا بخشے گا، دین کو تازگی بخشے گا، شریعت مطہرہ کی تائید اور نصرت اور اعانت کرے گا، اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ تو مجدد جیسے مشہور ہے حدیث میں، پہلی صدی کے مجدد سیدنا عمر بن عبدالعزیز
رضی اللہ تعالیٰ تھے جو مشہور اموی خلیفہ تھے جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. سیدنا حضرت امیر معاویہ صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تو بہت بڑی ان کے بعد جو بھی اموی خلیفہ ہوئے وہ تقریباً ظالم تھے, لیکن یہ اتنے مشہور و معروف ہوئے. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اولاد ہیں. یہ اتنے عادل اور اتنے نیک اور صالح حاکم تھے کہ انہیں عمر ثانی یعنی حضرت عمر کا زمانہ لوگوں کو یاد آ گیا, جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل شروع کیا, انصاف شروع کیا, فقیری کی زندگی گزارتے تھے, بیت المال سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے, قرآن کریم کی کتابت کر کے ٹوپیاں سی کر وہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے, بالکل حضرت عمر کی طرح, حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز. حالانکہ خود پہلے جب خلیفہ نہیں تھے تو بہت بڑے سردار تھے, بہت بڑے امیر تھے, ظاہر ہے شاہی خاندان سے تھے, لیکن جب خلیفہ وقت بنے اس کے بعد ان کی سادگی, ان کی جو وہ چیزیں تھیں وہ عجیب و غریب و مثال ہے کہ انہوں نے دور فاروقی کی یاد تازہ کر دی. تو انہیں تمام مصنفین نے, تمام علماء نے, تمام جو دانشوران نے انہیں عمر ثانی کہا ہے. سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کو 1 صدی ہجری کا مجدد کہتے ہیں. 1 صدی ہجری کا مجدد علماء نے لکھا ہے. وہ تابعین میں سے تھے, صحابہ کی انہیں زیارت ہوئی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بڑا زمانہ, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, حضور کا فرمان ہے. اس کے بعد ان کا جنہوں نے مجھے دیکھا یعنی صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد ان کا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا یعنی تابعین کا زمانہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر ثم امثل, اس کے بعد ان کو جنہوں نے دیکھا. تو وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا اور مشہور عادل تھے, اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق, سچے غلام, اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے. حتیٰ کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, یہ مشہور واقعہ ہے, اکثر شیعہ کوٹ کرتے ہیں, ہم تو اس بات کو نہیں مانتے, جو شیعہ کوٹ کرتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا وہ ریفرنس, وہ حوالہ کہ سیدنا حضرت مولا مرتضیٰ, سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں جو سلاطین بنو امیہ تھے وہ ان پر سب و شتم کرتے تھے یا تنقید کرتے تھے یا گالیاں دیتے تھے ممبروں پر, اور وہ رائج تھی یہ بات, اور یہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے. لیکن یہ تقریباً روایات یہ جھوٹی روایات ہیں, جو تاریخی روایتیں یہ جھوٹی ہیں. جو بات قرآن اور حدیث میں ہے یا جو رجال اور سکہ لوگوں نے جو بات کی ہے, صالحین نے جو بات کی, اسلاف, ہم اس کو دلیل بنائیں گے. ہمارے سندھ کے ایک مشہور بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم سندھی زبان کے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے حضرت نعمان ثانی, حضرت مختوم عبد الواحد سیستانی رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا لقب ملا, نعمان ثانی, دوسرے امام اعظم ابو حنیفہ. وہ بہت بڑے عالم تھے سندھ کے, اور بہت بڑے عالم. ان کا مزار سیون کے مضافات میں, سیون کے رہنے والے تھے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے تھے. ہمارے خاندان کے بزرگ, ہمارے دادا 9ویں 10ویں 11ویں پشت میں حضرت شاہ صفی اللہ قیوم جہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کابل والے حضرت صاحب, ان کے ہاتھ پر بیعت تھے, مرید تھے ان کے. حضرت شاہ صفی اللہ ہمارے خاندان کے بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ کابل میں ان کا آستانہ تھا, تو وہ کابل سے جب تشریف لاتے تھے افغانستان سے, سندھ میں ان کے کافی مرید تھے, علماء مشائخ, سندھ میں نقشبندی سلسلہ انہوں نے رائج کیا. تو حضرت مختوم عبد الواحد سیستانی کے بارے میں خود شاہ صفی اللہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی, کیونکہ ہم نقشبندی جو ہیں, ہم فاروقی جو ہیں اور نقشبندی سیدنا صدیق اکبر کے غلام ہیں, مرید ہیں ہم ان کے, وہ ہمارے مرشد ہیں, پیر ہیں, اور ویسے بھی پوری امت کے پیر ہیں. امت محمدیہ کے تمام کے سیدنا صدیق, چاہے قادری ہوں, نقشبندی, چشتی, سب کے پیر ہیں. حضرت عمر کے پیر ہیں, حضرت عثمان کے مرشد ہیں, حضرت علی کے مرشد ہیں, سب کے مرشد ہیں. تو کوئی اس بات کو سمجھے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ اولاد سے تھے, صدیقی تھے, صحیح النسب صدیقی, تو حضرت شاہ صفی اللہ قیوم جہان خود فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو سیدنا صدیق اکبر کی خواب میں زیارت ہوئی, اور آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ صفی اللہ, میں تمہیں حکم کرتا ہوں. وہ قیوم جہان تھے, ان کا لقب مشہور ہے نقشبندی تذکروں میں, قیوم جہان. سب سے پہلے یہ لقب ان کے لیے مشہور ہوا, قیوم جہان. پہلے زمان تھے, اب جہان ان کے لیے مشہور ہوا. اور ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جو القابات لکھے ہیں, اور ہمارے تمام حضرات نے, ہمارے مجددی سرندی خاندان کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں,
بہت بڑا ان کا مقام، مزار ان کا یمن میں ہے، حدیدہ بندرگاہ میں وہ حج پر تشریف لے کے جا رہے تھے، یمن میں ان کے مرید تھے، یمن کے قاضی مرید تھے، بہت بڑے قافلے کے ساتھ حضرت صاحب کا وصال یمن میں ہوا، کابل سے جا رہے تھے، اور یمن میں ان کا آج بھی مزار حدیدہ میں مرجع خلائق ہے، موجود ہے، اس وقت بھی یمن میں موجود ہے۔ یمن سنی اسٹیٹ ہے اور اس میں الحمدللہ وہ مزار آج تک ان کا موجود ہے۔ تو وہ فرماتے کہ مجھے وہ خواب میں بشارت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفی اللہ کل میرا بیٹا عبد الواحد آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے آئے گا، میری بیٹا اولاد میرا بیٹا عبد الواحد آپ کے پاس مرید ہونے آئے گا، تو آپ نے اس کی عزت کرنی ہے کیونکہ وہ میری اولاد ہے۔ دیکھیں کتنی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولاد تھی اور کتنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ میری اولاد ہے، آپ ہماری روحانی اولاد ہو، غلام ہو ہمارے، وہ آپ کا مرید ہونے آئے گا، اس کی عزت کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ تو حضرت شاہ صفی اللہ فرماتے میں حیران ہو گیا یہ عبد الواحد کون ہے اور کہاں کا ہے، اور پوری دنیا ان کی مرید تھی، پورا سندھ کے علماء مشائخ اور پوری دنیا ان کی مرید تھی۔ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عالم میرے پاس آیا، ایک عالم دین وہ آیا، اس نے میری قدم بوسی کی۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد الواحد سیستانی ہے، مخدوم عبد الواحد سیستانی۔ سیستان سیون کا قدیم نام ہے، سیون شریف کو پہلے سیستان کہتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کس لیے، آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور میں آپ کا مرید ہونے آیا ہوں، نقش بندی سلسلے میں داخل ہونے آیا ہوں۔ آپ نے اٹھ کر ان کو تعظیم سے ملے، بغل گیر ہوئے، اور آپ نے اٹھتے ہی ایک ہی توجہ میں مختوم عبد الواحد سیستانی کو سینے سے لگایا اور تمام ولایت کے درجات انہیں عطا کر کے اسی وقت کامل مکمل اکمل کر کے آپ نے اجازت دے دی آپ جاؤ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ تو وہ کیا تھی، وہ نسبت کیا تھی، وہ لوگ کیسے تھے، وہ برتن کیسے تھے، وہ ستھرے برتن تھے، وہ اچھی زمین تھی، وہ خراب زمین نہیں تھی، وہ ہمارے جیسوں کی طرح گناہ گاروں کی طرح ردی زمین نہیں تھی جس میں ہم تخم لگا کر ذکر کا، اللہ کے ذکر کا، لیکن ہمارے قلوب اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہماری اس ردی زمین میں، ہماری اس زمین میں کوئی اللہ کے ذکر کا کوئی چھوٹا سا پودا بھی نہیں اگتا، ہمارا دل اللہ اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اس میں قصور ہمارا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عنایات، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں قیامت تک جاری رہیں گی۔ جب تک یہ دنیا یہ قائم ہے، اللہ کی ذات کی مہربانیاں، اور اس زمان میں تو اور زیادہ، یہ جو وقت آخر ہے اس میں تو اللہ کی مہربانیاں اور زیادہ ہیں۔ پچھلے زمانے کے لوگ اتنی محنت کرتے تھے تب جا کر انہیں کچھ نہ کچھ ولایت کا مقام یا کوئی درجہ میں، اس زمانے میں تھوڑی محنت سے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ ولایت کا، بزرگی کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیوں یہ آخر وقت ہے، اس زمانے کے پرفتن ہے، یہ پرفتن دور ہے۔ تو انہوں نے حضرت مختوم عبد الواحد سیستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت علی پر یہ جو کہ یہ بنو حضرت امیر معاویہ نے جو شروع کروائی، فرمایا تھے یہ سراسر بہتان اور افطرا ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ کی ذات پر، کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے گورنروں کو اور اپنے عمال کو حکم کیا تھا کہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کریں اور ان کو گالیاں دیں۔ وہ بہت انہوں نے، ان کی کتاب ہے فتاوی واحدی، وہ فقہ کی مشہور کتاب ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، چھپی ہے، یہ نہیں کوئی نہیں، ہمارے سندھ کے جو علماء، سندھی علماء ہوئے ہیں بڑے بڑے، ان کی کتابیں عرب میں عجم میں پڑھائی جاتی ہیں، آج تک نصاب میں داخل ہیں، اور عرب عجم ان کے شاگرد تھے، عرب اور عجم کے۔ تو اس لیے تو وہ آپ نے وہ فرمایا، تو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام، تو سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر خیر کر رہے تھے، تو شیعہ یہ حوالہ دیتے ہیں رافضی کہ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مانتے ہیں امویوں میں صرف ان کو، کیونکہ انہوں نے یہ بند کروائی۔ واقعی ٹھیک بات ہے، ایک طرح سے یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جو بنو امیہ کے بعض جو تھے لوگ جو بغض اہل بیت میں کچھ باتیں کرتے تھے، ان باتوں پر انہوں نے سختی فرمائی تھی، سختی اور باز پرس ان کی فرمائی تھی اور ان کی گوشمالی کی تھی، لیکن یہ سراسر بات غلط ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ پر یہ الزام پھر گھڑتے ہیں مرتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی تھے، تو یہ شیعہ کی طرف سے بالکل بات ہے۔ لیکن وہ ان کا یہ ضرور تھا کہ انہوں نے بنو امیہ کے جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے، عداوت رکھتے، ان پر سختی فرمائی تھی، اور ان کی اسلامی خلافت کا وہ پہلی صدی کے مجدد تھے۔ تو اس کے بعد ہر صدی میں مجدد آئے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
1000 سال کا مجدد مقرر فرمایا، اور اس کا پوری دنیا نے مانا ہے، پوری دنیا نے، ہر سلسلے کے، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، سب علماء نے، مشائخ نے، اور تو اور دوسرے فرقوں کے لوگ، دیوبندیوں نے، وہابیوں نے، سب نے مانا ہے کہ حضرت امام ربانی نے رضی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کی جو تائید کی، شریعت کی جو نصرت کی، اور شریعت کی تائید اور نصرت میں جو ان کے دلائل ہیں اور مکتوبات ہیں، آج بھی فخر کے ساتھ نہیں، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہتا ہوں، امت محمدیہ اگر امت محمدیہ کو آپ نے متحد کرنا ہے، تمام مسلمانوں کو، تمام یہ میں فرقے بیان کر رہا ہوں، ان کو سوائے روافظ کو چھوڑ کر متحد کرنا ہے، تو ہمارے ان اکابر، حضور سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ، حضور سیدنا و مرشدنا غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان تمام اکابر مشائخ ہمارے پیران، ان کی تعلیمات، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ جو ہمارے امام فقہ حنفی کی، ان کی تعلیمات کو پر اگر ہم نے یہ فرق ختم کرنا ہے، یا مسلکی کہتے ہیں اختلاف ختم کرنا ہے، تو ان کو اگر ہم دلیل بنائیں، ان کی کتب کو رکھیں، اور دیوبندی اور ان کو بٹھائیں، بریلویوں کو، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کون حق پر ہے، کون حق پر نہیں۔ حق پر تو ہم کو سب کو پتہ ہے کون ہے، اہل سنت ہے، حنفی ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، یہی حق پر ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ دیوبندی بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہماری ان سے صلح کروائیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کو بھی ہم یہی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، مکتوبات شریف اور ان بزرگوں کی تعلیمات پر اگر آؤ گے اور اپنی کفر عبارات سے رجوع کرو گے تو آپ کی اور ہماری صلح ہو سکتی ہے، ویسے نہیں۔ ہماری ذاتی جنگ نہیں ہے آپ کے ساتھ، ذاتی جنگ نہیں ہے ہماری۔ تو بہرحال یہ تو میں تمیدن، یہ نہیں تھا حصہ، لیکن تمیدن میں نے اس مکتوب سے میں نے آپ کو بتایا یہ ضروری مناسبت سے باتیں۔ تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامل اتباع محمدی سے مشرف فرمائے اور بلند مصطفی لباس سے مزین کرے، علیہ و علی آلہ من الصلاۃ افضلھا ومن التحیات اکملھا۔ یہ بہت بڑی دعا، اتباع محمدی سے اللہ تعالیٰ شیخ نظام کو لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ آپ کو کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے اور بلند مصطفی لباس سے مزین کرے۔ اس مصطفی لباس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت اور معرفت بھی ہے، چونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے، آپ کے علم نشرہ کے سینہ اطہر سے، قلب اطہر سے دو بڑے سمندر وہ جاری ہوئے، ایک شریعت کا اور ایک طریقت کا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس روایت کے، تو شریعت والا سمندر علماء نے لیا، طریقت والا اولیاء نے لیا، صوفیاء نے لیا۔ قیامت تک یہ دونوں جماعتیں دین کی تائید اور نصرت کے لیے، علماء اور صوفیاء، اولیاء اللہ، یہ رہیں گے۔ تو وہ شیخ نظام کو دعا فرما، اور حضور کی کامل اتباع جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل ان کنتم، جو میری محبت، میری معرفت، میرا قرب اور میری ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں، تحبون اللہ، پھر اللہ فرماتا ہے فاتبعونی، آپ کی پیروی کریں، آپ کی شریعت پر چلیں، آپ کی اطاعت کریں، یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے پھر میں انہیں اپنا محبوب بنا دوں گا، اپنا سچا بندہ بنا دوں گا۔ یعنی مقام محبوبیت جو ولایت کا سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے، اگر کسی بندے نے اللہ کی ذات کا محبوب بننا ہے تو اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، آپ کی شریعت پر چلنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنی پڑے گی۔ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے کوئی محبوب اللہ کا نہیں بن سکتا، کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ ہم نہیں مانیں گے اس دلیل کو کہ فلاں وہ کرامات دکھاتا ہے، فلاں وہ، ظاہر شریعت کے خلاف اگر کوئی بات اس میں پائی گئی تو ہم اسے ولی نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے بندے ہو گئے، مجذوب اور ابدال کی میں بات نہیں کرتا، وہ تو مرفوع القلم ہیں، لیکن ان کے دوسرے معاملات ہیں، لیکن میں دوسرے جو ہیں مدعیان صوفیاء جو ہیں، جو بیٹھے ہوئے مسندوں پر اور خلاف شریعت ہیں، تو ہم تب مانیں گے جب وہ صاحب شریعت، تب ہم ان کی پیروی کریں گے۔ عزت تکریم ہم کرتے ہیں، اور ہمارا اہل سنت ہے ہی عزت تکریم والا، نسبت سے
بڑوں کی نسبت کی وجہ سے ہم ان کی عزت کریں گے، تعظیم کریں گے، تکریم کریں گے، لیکن پیروی نہیں کریں گے، ان کی بیعت ہم نہیں کریں گے۔ یہ ہمیں اللہ نے ہمیں حکم دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اور پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت خدا بندی ہے، عین حضور کی اطاعت یعنی حضور کی فرما برداری ہر بات میں، قولاً فعلاً عملاً، حضور کی فرما برداری ہر بات میں، تمام حرکات و سکنات میں، اپنی تمام عبادات میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اور اطاعت ہے وہ عین اطاعت خدا بندی، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، یہ اللہ کا فرمان قرآن میں، جس نے میرے نبی کی پیروی کی، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، یہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور ایسے کئی فرامین ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اور حضور کی اطاعت کے بارے میں، حضور کی فرما برداری کے بارے میں۔ تو یہ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کیا لکھوں، اگر اپنے مولا پاک کی جناب کی بات زبان پر لاؤں تو وہ میرا محض کذب و افترا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی کیسے شان بیان کروں، اپنے پاک رب کی کیسے میں تمجید بیان کروں، کیسے میں اپنے رب کی کبریائی بیان کروں، کیسے میں اپنے رب کی شان اور معارف بیان کروں، کیونکہ وہ میری زبان سے صرف میرا کذب ہوگا، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، یا افترا ہوگا یا الزام ہوگا، میرا رب اس سے بہت بلند ہے، اس سے۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے ولی 1000 سال کے مجدد بھی جب اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے آتے ہیں تو فرماتے ہیں میری زبان میں وہ سکت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے اس پاک رب کا شان بیان کروں۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات غور سے سنے گا، یہ حضور نے بطور عاجزی فرمائی ہے، یہ میرے آقا کی عاجزی تھی، حالانکہ یہ نہیں ہے کہ حضور کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے قرب میں بہت زیادہ اعلیٰ درجات پر فائز ہوئے، معراج پر گئے، اللہ کا دیدار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات، حضور نے بطور عاجزی، اب عاجزی جو حضور میں کی عاجزی ہے، آپ نے فرمایا سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، کلام مصطفیٰ کے کلمات پر قربان ہم جائیں، جو محبوبوں کے رئیس ہیں، جو انبیاء کے سردار ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی دیدار کا مشتاق ہے، جنہیں خاص طور پر اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو کہو کہ تیرا رب تیرے دیدار کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی شان والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ تو اس بات سے پاک ہے، سبحانک، ہم نے تیری معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ہم نہیں حاصل کر سکے، حق ادا نہیں کر سکے۔ سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک۔ یہ حضور کی انتہا درجے کی عاجزی ہے۔ حضور جیسا عبد کامل کون ہوگا، مقام عبدیت پر فائز کون ہوگا، حضور جیسا محبوب کون ہوگا، لیکن فرمایا میرے مولا ہم نے تیری عبادت کی لیکن ہم تیری عبادت کا حق ادا کما حقہ نہیں کر سکے۔ حضور نے حق ادا نہیں کیا ہوگا، حضور نے تو اللہ کی وہ عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن تو پڑھے ہیں، حضور کی عبادت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کے رکوع اور سجود کے بارے میں کیا فرمایا، حضور کے آہ و بکا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، حضور کی ہر ادا کا اللہ نے قسم کھایا، حضور کے بالوں کی زلفوں کی قسم، حضور کے چہرے کی خدا نے قسم کھائی، حضور کے ہر چیز کی اللہ نے قسم کھائی۔ وہ محبوب حضور کے گھر کی قسم کھائی، حضور کے شہر کی قسم کھائی، اور لا اقسمو حضور نے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، لا اقسم، اللہ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس شہر میں آپ رہتے ہو، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، وہ مکہ مکرمہ تھا اس وقت، حضور جس شہر میں رہے اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی۔ مکہ کو فضیلت کس لیے ملی اللہ کی بارگاہ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے اللہ نے اس مکہ شہر کا قسم، میرے محبوب قسم ہے اس شہر مکہ کی، اس شہر کی، ھذا البلد جس میں آپ رہتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان اور وہ مقام اور وہ مرتبہ، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا کہ تاج والے، تاجور، اور اللہ کے محبوبوں کے رئیس، تمام انبیاء ان کی بارگاہ میں دست سوالی بن کر ان کے فیض اور نظر کے طالب ہیں۔ آج بھی ان کے مزار پر انوار، ان کے دربار جو انبیاء، رسل، ملائکہ، قدسی ان کا اور اولیاء ان کا اتنا ہجوم اور اتنا ہوتا ہے کہ اہل نظری وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جوک در جوک
حضور سے فیض حاصل کرنے کے پوری کائنات میں حضور کا فیض فرشتوں کو بھی مل رہا ہے اور ملائکہ کو بھی ملا ہے، اولو العزم پیغمبروں کو بھی مل رہا ہے، گناہ گار امتیوں کو بھی مل رہا ہے، ہر چیز کو حضور، کیونکہ حضور فخر موجودات ہیں، موجودات ہر چیز جو اللہ نے تخلیق کی حضور کے فیض سے، حضور کے نور سے روشن اور منور ہے، اور قیامت تک رہے گی۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہی قائم اور دائم ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے حبیب حیات النبی ہیں، ہمارے محبوب کو وہ مقام اور مرتبہ ملا ہے جو انبیاء کا شان ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت۔ جب شہید زندہ ہے، قرآن کہتا ہے، جو نہیں مانتے اس بات کو، جو وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مر کر مٹی ہو گئے، استغفر اللہ، نقل کفر نباشت، وہ شہید، ان سے پوچھو شہید کو مانتے ہو؟ میں نے کئی وہابیوں سے پوچھا ہے، علماء سے، میں نے کہا شہید زندہ ہے؟ کہتا ہاں شہید زندہ ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھو، قرآن میں کیا ہے؟ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اچھا یہاں یہ کیا اللہ فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، خبردار یہ گمان بھی نہیں کرنا، اللہ نے فرمایا جو مجاہدین میری راہ میں شہید ہوئے یا جو بے گناہ کوئی شہید ہوا، افضلیت جو جہاد میں مجاہدین، جیسے افغانستان میں مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے، جہاد کیا کفار کے ساتھ، فلسطین میں ہمارے بھائی شہید ہوئے، کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے، انڈیا میں شہید ہوئے، جہاں جہاں ہمارے بھائی مسلمان اور جو بھی شہید ہیں، اللہ نے فرمایا خبردار ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، اور زندہ کس حیثیت سے ہیں، کس شان سے؟ بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب سے رزق اور روزی قبروں میں حاصل کرتے ہیں، ان کو ہم قبروں میں رزق دیتے ہیں، قبروں میں روزی دیتے ہیں، قبروں میں جنتی طعام ان کو ملتے ہیں، جنتی میوے ملتے ہیں، ان کی قبریں جنت کا باغ ہیں، جنت کی ہر نعمت اللہ ان کو قبر میں پہنچاتا ہے۔ جب شہید کا، امتی کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے تو نبی کا مقام کیا ہوگا، ولی کا مقام کیا ہوگا، صحابی کا مقام کیا ہوگا، اہل بیت کا مقام کیا ہوگا، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو اس بات کو مانتے ہو کہ شاہ شہید زندہ ہیں، تو پھر اس بات پر پھر وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن ہے، قرآن تو نص ہے، وَلَا تَحْسَبْ، اور اس کے بعد قرآن کی اور بھی کافی آیات ہیں۔ تو اس طرح یہ حضور نے اپنی عجز، اور جب حضور مقام ابدیت پر پہنچے، اعلیٰ مقام سے فائز ہو، تو حضور نے بطور انکساری سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک کے مشہور کلمات فرمائے، بطور عاجزی کے، بطور انکساری کے، جو میرے آقا کا شیوا تھا، جو ہر وقت عاجزی اور انکساری اور اللہ کا صبر اور شکر فرماتے تھے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے تھے، اور نماز میں اتنا آہ و بکا کرتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے اندر، آپ کے سینے میں، اور بھی صحابہ سے روایت ہے، جیسے گرم دیگچی کو کسی دیگ پر، کسی چولہے پر ڈال گیا، اس دیگچی میں کوئی چیز پکتی ہے، ایسی آوازیں آتی تھی۔ اور ام المومنین اما عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم پڑ جاتا تھا ساری رات قیام سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، سورہ مزمل ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب رات کے 2 حصے وہ آرام کریں، ایک حصہ جو رات کا آخری جس میں آپ عبادت کریں، نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ اور اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی حضور بہت زیادہ فرماتے۔ ام المومنین اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے آپ کو اللہ نے آپ کے لیے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے میرے محبوب، اللہ نے آپ کے لیے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عظیم فتح عطا کی۔ کون سی عظیم فتح؟ فتح مکہ۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور بھی اس سے مراد کئی فتوحات ہیں، اور کئی انعامات، اور کئی اکرامات ہیں، اور کئی رحمتیں، اور کئی درجات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع سے لے کر اور قیامت تک روزانہ درجات اور فتوحات حضور کے بلند ہوتے رہیں گے قیامت تک وہ مقامات، اس میں کئی فتوحات مراد ہیں۔ انا فتحنا لک فتح، تو اللہ نے آپ کے صدقے لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے صدقے، آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے تمام گناہ معاف فرما دیے آپ کے وسیلے سے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، جو اس آیت کا یہ ترجمہ کرتا ہے کہ آپ کے گناہ، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ ہر نبی معصوم ہے،
ولی محفوظ ہے، ولی سے خطا گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے اس کو بھی حفاظت میں لے لیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے۔ نبی معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تو حضور کی طرف اگر گناہ کی نسبت کی، جیسے بعض مفسرین جہال مفسرین جو عشق اور ادب سے خالی تھے، ان جہال مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے، وہ صریحاً یہ کفر میں آتا ہے، جو اس کو مانتے ہیں اور ان تفاسیر کو، انہیں توبہ کرنی چاہیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ ہے بنیادی اہل سنت کا عقیدہ، تمام اہل سنت کی کتب میں موجود ہے اور تمام عقائد کی کتب میں موجود ہے۔ ہم ان مفسروں کو نہیں مانتے جو کتنا بڑا بھی مفسر قرآن ہو، کتنا بڑا محدث ہو، اگر شان رسالت کے خلاف اگر اس نے کوئی بات لکھی ہے میرے محبوب کے شان کے خلاف، تو ہم اس مفسر کے منہ پر مٹی ماریں گے، چاہے کتنا بڑا مفسر ہو۔ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں، اس کے مقابلے میں وہ اپنی رائے سے اپنی تفسیر کرے گا، اور رائے سے تفسیر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس میں بندہ کافر ہو جاتا ہے اپنی رائے سے تفسیر کرنا۔ تو ہم اس مفسر کے منہ پر مٹی ماریں گے کہ تمہارا چہرہ خاک آلود ہو، ہم تو تمہارے منہ پر مٹی مارتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، امام الانبیاء، اور تو کہتا ہے، تو وہابی، تو کہتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ وہ گناہ کرتے تھے۔ تو آپ نے جب حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ کا یہ فرمان سنا تو آپ نے فرمایا، عائشہ برابر یہ بات سب ٹھیک ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا، سب چیزیں، لیکن افلا ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے محبوب رب کا شکر ادا نہ کروں جس نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی، اتنی مہربانیاں کی؟ میں اس کی شکر گزاری کے لیے میں ساری رات نماز پڑھتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مخلوق کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر اور انعام و منعم حقیقی، وہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انعامات اور اکرامات میری ذات پر ہیں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ہم امتی، اس میں ہم امتیوں کے لیے درس ہے، جو ہم حضور کے امتی کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارے لیے درس ہے کہ ہمارے محبوب تو ہر وقت اللہ کے حضور میں رہنے والے، اور اللہ کے حضور میں رہنے والے کئی ایسی روایات ہیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ثابت ہے، ہمیں طوالت میں پڑ جائے گا مضمون۔ تو اللہ کے ہمیشہ حضور میں رہنے والے اللہ کے محبوب، لیکن وہ اتنی عبادت اور اتنی بندگی فرماتے تھے۔ ہم کس شمار قطار میں ہیں آج کل کے لوگ کہ ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، حضور کی شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، حرام حلال کی ہمیں تمیز نہیں، ہم دنیا میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں قبر یاد نہیں، ہمیں آخرت یاد نہیں، ہمیں قیامت کا وہ دن جو عظیم دن ہوگا، جس دن سب اللہ کی بارگاہ میں واحد القہار رب کی کورٹ میں عدالت میں کھڑے ہوں گے اور سب ایسے کانپ رہے ہوں گے، جو نفسی والا دن ہوگا۔ کیا ہم نے اس دن کو یاد کیا ہے؟ سارا کچھ متاع زیست ہم نے اس دنیا کمینی کو بنایا ہے کہ ہمارا جو متاع زیست اور مدعا زیست ہے حصول دنیا ہے، اور ہم اسی پر فریفتہ ہو کر ہم اس کمینی دنیا کے اس جال میں، اس مکر میں، اس فریب میں ہم گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ اس کمینی دنیا کے شر اور فتنے سے، شیطان کے شر سے اللہ بچائے، اور اپنے محبوب کی اور اپنے محبوب کے پیاروں کی پیروی، ہمارے مرشدوں کی، ہمارے پیروں کی، ہمارے آقاؤں کی پیروی پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے۔ اور بار بار ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ سورہ فاتحہ میں نماز میں آپ پڑھتے ہو نا، علم شریف میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا، جو اللہ کے نیک بندوں کا، نبیوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا، وہ سیدھا راستہ، یہ نہیں کہ دوسرا کوئی راستہ۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم ان ذوات قدسیہ، ان نفوس قدسیہ کا راستہ ہے، دوسرا کوئی اور راستہ نہیں جاتا اللہ کی طرف۔ اگر اللہ کی طرف جانا ہے تو ان مبارک نفوس قدسیہ اور ان ذوات قدسیہ کا جو راستہ ہے، جو طریق ہے، اس طریق پر ہم نے جانا ہوگا۔ تو ہمارے بعض ہم عمرے پر جاتے ہیں مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، تو ہمارے وہ جو وہاں پر جو ہوتے ہیں وہ گاڑی چلانے والے جو بدو حضرات، تو گاڑی چلاتے ہیں، تو ہمارے پاکستانی ان سے پوچھتے ہیں طریق ایک دو لفظ عربی کے سیکھ لیتے ہیں وہاں، شویا طریق،
تو حرم میں وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ سنے یہ 2 لفظ سیکھ لیتے ہیں پکے پکے، شویا شویا، طریق طریق، یا یلا یلا، زیادہ سے زیادہ یہ 3 لفظ۔ تو بہرحال تو ایک مرتبہ ہم گئے تو ایک وہ ڈرائیور تھا، وہ بدو، تو اس نے ایک بندے نے پوچھا کہ طریق راستہ کون سا ہے، راستہ، اس نے کہا ہاذا طریق مستقیم تو یہ طریق مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، ناک کے سیدھ میں جاؤ گے، مسجد نبی سے نکلو گے، شہداء احد کے مزار پر، یہ سیدھا طریق مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ تو اس نے کہا صراط مستقیم، اس نے کہا لا لا لا، طریق مستقیم، صراط مستقیم وہ ہے جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ میرا محض کتاب، تو آپ نے فرمایا میرے جیسے بیہودہ گو کی زبان اس کے لائق ہو یا مثل رکھنے والی شے ممکن ہے، بے مثال ذات کے متعلق کیا کہہ سکتی ہے، اور حادث قدیم کو کیا تلاش کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قدیم، ان کو میں کیا حادث میں کیا تلاش کر سکتا ہوں؟ اور مکانی شے لامکانی ذات تک کب تک دوڑ سکتی ہے؟ میں تو مکان کے اندر قید ہوں، زمان کے اندر قید ہوں، قیودات میں قید ہوں، اور میں لامکان تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ کب تک میں دوڑ سکتا ہوں کہ لامکان تک پہنچوں، اس سبحانہ و تعالیٰ کے حضور تک پہنچوں؟ تو فرمایا بیچارے کے پاس اپنے باہر کوئی شے نہیں، اور اپنی بساط سے اوپر اس کا گزر نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا فارسی کا ایک شعر، اس کی معنی ذرہ کتنا اچھا یا کتنا ہی برا ہو، ساری عمر دوڑتا رہے تو اپنی بساط کے اندر ہی رہے گا۔ یہ معنی بھی سیر انفسی میں جو نہایت پر جا کر میسر آتی ہے۔ سیر انفسی کیا ہے؟ یہ طریقت کی اصطلاح ہے۔ سیر آفاقی یعنی 7 آسمانوں کا سیر جو پہلے لطائف میں حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد جب نزول کرتے ہیں تو انفسی سیر، یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ انفسی سیر ہے تحت الثری تک۔ پھر انفس وہ آتا ہے نہایت میں جب معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو خواجہ بزرگ خواجہ نقشبند قدس سرہ الاقدس نے فرمایا اہل اللہ فنا اور بقا کے بعد جو دیکھتے ہیں اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہیں جب انہیں مقام فنا اور مقام بقا حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ اپنے اندر سے دیکھنا مراد کیا ہوا کہ وہ اللہ کی ذات کو اپنے اندر دیکھتے ہیں، اور اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کو اپنے اندر دیکھتے، اپنی ذات کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اب وہ تمام سیر اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر وہ حاصل کر چکے، اور اللہ کو کی معرفت حاصل کر چکے، اور اللہ کی پہچان کو اپنی اندر ہی پہچانتے ہیں۔ ان کی خیریت ان کے اپنے وجود میں ہی ہوتی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی تمہاری اپنی ذات میں بھی نشانات موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد وفی انفسکم افلا تبصرون، ہمارے اندر ہماری اس سب چیزیں موجود ہیں، کیا ہم نہیں دیکھتے؟ ہم اپنے دل پر کبھی آپ نے گمان کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کن کاموں میں مشغول ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کرتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اس سے قبل جو بھی سیر ہے وہ سیر آفاقی میں داخل ہے۔ پہلی جو سیر ہے وہ آفاقی، اس کا حاصل نتیجہ بے حاصل ہے، اس کا جو بھی نتیجہ ہوتا ہے وہ بے حاصل ہوتا ہے۔ بے حاصلی کے لفظ کا اطلاق اصل مطلوب کے حصول کی نسبت سے ہے، ورنہ وہ بھی شرائط آمادہ کرنے والی اشیاء میں سے ہے۔ شہود انفسی سے کوئی وہم میں نہ پڑے۔ اب انفس میں آفاق کے بعد جب انفسی سیر ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں شہود انفسی۔ یہ توحید کے 2 نظریں، وجود اور شہود۔ اس میں حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ کوئی وہم میں نہ پڑے کہ اسے شہود تجلی سوری کی مانند جو متجلا لہو کی ذات میں ہوتی ہے وہ خیال نہ کرے۔ حاشا وکلا تجلی سوری جس قسم کی بھی ہو سیر آفاقی میں داخل ہے، اور اس کا حصول علم یقین کے مرتبے میں ہے، اور حق الیقین کا مرتبہ شہود انفسی میں داخل ہے جو مراتب کمالات کی نہایت ہے۔ ایک ہوتا ہے حق الیقین، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ لیکن حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ شہود جو انفسی جب ہم سیر تمام کرتے ہیں تو ہم حق الیقین کے مرتبے پر ہم فائز ہو جاتے ہیں، جو تمام مراتب اور کمالات کی نہایت ہے، منتہا ہے درجات کی۔ اس کے بعد ہمیں حق الیقین کا اللہ کی معرفت میں ہمیں مقام اور مرتبہ حاصل۔ پھر ایک اور مقام ہے عین الیقین، اس میں نہیں ہے، اس کا بھی ہم
تشریح کریں گے۔ اور لفظ شہود کا اطلاق و استعمال میدان عبارت کی تنگی کے باعث ہے، ورنہ جس طرح ان کا مطلوب و مقصود بے مثل و بے نمونہ ہے، اس مطلب سے ان کی نسبت بھی بے مثل اور بے نمونہ ہے، چونکہ ممکن کے لیے بے چون کی طرف کوئی راہ نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں، ایک شعر ہے فارسی کا، اس کی معنی لوگوں کے رب کا لوگوں کے ساتھ بے کیف اور عقل و قیاس میں نہ آنے والا اتصال و تعلق ہے، لیکن میں نے بزرگوں کے ساتھ اتصال کا ذکر کیا ہے، حیوان کے ساتھ نہیں۔ ناس یعنی کاملین و عارفین اور واصلین اور صرف جانے جانان اور محبوب حقیقی کے ساتھ ہی آشنائی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عارفین اور واصلین شہود سوری کے ساتھ شہود انفسی کے اتحاد کے وہم کا منشا ہر دو مقام میں اس شخص کے بقا کا حصول ہے، کیونکہ تجلی سوری، تجلیات کے قسم میں تجلی سوری اس کو کہتے ہیں، تجلی سوری جس پر تجلی پڑے، ٹھیک ہے، تو اس کو فنا نہیں کرتی، اگرچہ کچھ نہ کچھ قیودات اٹھا دیتی ہے، کچھ قید اٹھا دیتی ہے، کچھ پردے حجاب کے ہٹا دیتی ہے، لیکن فنا کی حد تک نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ تجلی سوری ابتدائی تجلی ہے، فنا کی حد تک نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے سالک کا بقیہ وجود اس تجلی میں موجود رہتا ہے، اس کے برعکس سیر انفسی فنائے اتم اور بقائے اکمل کے بعد ہے۔ تو اس بنا پر قلت معرفت کی وجہ سے ان دو قسم کی بقا میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا ان دونوں کو ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر یہ جان لے کہ بقائے ثانی جسے بقا باللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے وجود کو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کردہ وجود کہتے ہیں، تو شاید ہم اس وہم سے نجات پا جائیں۔ یہ نہایت ہی آسان ہے، میں پہلے سندھی مکاتیب میں سمجھا چکا ہوں، تجلی سوری، تجلی صفاتی، تجلی ذاتی، تجلی انفسی۔ اس میں حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ جو بقا باللہ کا جو ولایت فنا کے بعد، جو فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کا مقام ہے، اس میں آپ نے جو تجلی ذاتی کی فضیلت بیان کی ہے کہ جب ہم وہ حاصل کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس وہم سے ہمیں نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں کوئی شخص یہ سوال نہ کرے کہ بقا باللہ تو اپنے آپ کو حق تعالیٰ و تقدس کا عین دیکھنا ہے، یہ بھی بہت سمجھنے کی بات ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ معنی اس قوم صوفیہ کی بعض عبارات سے سمجھے جاتے ہیں تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بقا جذبے کے مقام میں بعض کو فنا اور نیستی حاصل ہونے کے بعد جو فنا اتم کے مشابہ حاصل ہوتی ہے۔ اکابر نقش بندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم سے جو وجود کو عدم سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ فنا سے پہلے ہے، اس کا زوال متصور ہے بلکہ واقع بھی ہے، کبھی تو اسے لے لیتے ہیں اور کبھی واپس دے دیتے ہیں، لیکن وہ بقا جو اتم و اکمل ہے وہ زوال و خلل سے محفوظ ہے۔ اس کی معنی یہ ہوا کہ جو پہلے جو درجات ہیں اس میں جو تجلی پڑتی ہے اور جو تجلی سوری پڑتی ہے، تجلی صفات پڑتی ہے، اس میں جو جب بندہ بقا باللہ اور فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اس سے لے لیتے ہیں اور وہ خود وہ زائل کر دیتا ہے۔ جب اسے تجلی ذاتی کا فیضان پڑتا ہے، پرتو پڑتا ہے، تو ان تمام جو اس پر جو ہیں وہ مہربانیاں اور جو معارف وہ اس کو زائل بھی کر دیتا ہے، اور کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ حقیقی یہی ہے تجلی ذاتی جب وہ کامل اور مکمل اور اکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بقا باللہ کا مقام ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خلل سے محفوظ ہے، اس میں زوال نہیں ہوتا، کوئی خلل نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تجلی ذاتی کی کہ قبیلے سے ہے، جس میں ہم بحث کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرماتے ہیں کہ وجود کے عدم و وجود بشریت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وجود عدم جو ہے وہ وجود بشریت کی طرف آخرکار پھر اس کو لوٹنا ہے۔ پہلے تو عدم تھا، اس کے بعد اس کو وجود بشریت کی طرف لوٹ آئے گا۔ کیا اس کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی یہ ہے کہ جب وجود عدم ہوگا وہ آفاقی سیر کرے گا، آفاقی انفسی سیر کر کے پھر دوبارہ وہ مقام ابدیت میں آئے گا اور مقام قلب میں آئے گا۔ اس کی یہ تشریح مختصر میں کرتا ہوں۔ لیکن وجود فنائے اتم جو وجود بشریت کی طرف عود نہیں کرتا، جب فنائے اتم حاصل ہوگی اور وجود اللہ کی ذات میں، اور وہ کبھی بھی بشریت کی طرف نہیں لپکے گا، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کا وقت دائمی اور ان کا حال سرمدی ہمیشہ سے، اور ان اولیاء اللہ کا ان بندوں کا وقت دائمی، ان پر ہمیشہ تجلی پڑتی رہتی ہے، ان پر
چند گھڑیاں تجلی پڑتی ہے، چند لمحے پڑتی ہے، جس کا مثال ہم یہ دے دیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش میں جو آسمانی بجلی کڑکتی ہے وہ روز تو نہیں کڑکتی نا، وہ کبھی کبھی کڑکتی ہے. جب بجلی وہ برق خاطف کہیں یا برق کہیں یا برق لامع اس کو کہیں، جو بھی ہے، وہ جب کڑکتی ہے تو جب بارش ہوتی ہے، بارش کا موسم ہوتا ہے، تب بجلی آسمان پر کڑکتی ہے، روز تو نہیں کڑکتی نا. تو یہ صوفیاء جو تجلی صفات اور تجلی افعال میں قید ہیں، ان پر وہ کبھی کبھی وہ تجلی، اور یہ جو فنا اور بقا باللہ کے مقام پر ہیں، تجلی ذاتی کے فیضان سے ہیں، ان پر ہمیشہ تجلی ذاتی پڑتی رہتی ہے. اس لیے حضرت مجدد نے فرمایا رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حال جو ہے وہ بہت اعلیٰ حال ہے، ان کو کوئی زوال نہیں، وہ دائمی، اور حال ان کا سرمدی ہے ہمیشہ، ان کا کوئی وقت مخصوص نہیں، کوئی حال نہیں، ان کا کام تو وقت مقرر کرنے والے حق تعالیٰ کے ساتھ ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ ہے. یعنی لی مع اللہ وقت، اس میں ہم آ جائیں اس بات پر، لی مع اللہ، اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں حضور کی اتباع میں. یہ خاص حضور کی شان تھی، لی مع اللہ وقت. لیکن حضور کے اتباع میں وہ کاملین اس حال پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں بھی اس لی مع اللہ وقت میں سے کچھ حصہ میسر آ جاتا ہے، اور وہ اس مقام پر وہ فائز ہو جاتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ لہٰذا زوال کا وقت آنا وقت اور حال کے ساتھ خاص ہے، اور جو حال اور وقت سے پہلے گزر چکا وہ زوال سے محفوظ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا. اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے. اور کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ دوام وقت کا اطلاق و استعمال اس وقت کے اثر یعنی تعین وغیرہ کی بقا کے اعتبار سے ہے. یہ بات نہیں، بلکہ دوام عین وقت کی وجہ سے ہے. دوام عین وقت کی وجہ سے، دوام کی معنی ہمیشگی، عین وقت کی وجہ سے. اور استمرار نفس حال کی وجہ سے ہے. استمرار نفس جو ہے وہ حال کی وجہ سے. ٹھیک، ذن حق اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا زن، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بعض زن جو ہیں، بعض جو زن ہیں وہ گناہ کی طرف ہیں. یہ اس میں پھر بعد میں اس کی میں تشریح کروں گا کہ وہ کیسے وہ گناہ ہے. جیسے حسنات الابرار سیئات المقربین، اس کی میں چھوٹے لفظوں میں تشریح کروں. حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار کی جو نیکیاں ہیں، حسنات الابرار، ابرار کیا ہے؟ ابرار ولایت کا ایک قسم ہے، ولیوں کا ایک مقام ہے. اور وہ ابرار وہ ہیں، ہم اکثر دعا مانگتے ہیں، ہم اکثر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. پھر اور بھی قرآن میں کئی مقامات پر ابرار وہ ہیں جو اللہ کے دیدار کے شوق میں، ان کو ابرار کہا جاتا ہے، ولایت کا ایک قسم. پھر اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ ملا دے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو وہ مقام اور مرتبہ وہ ابرار اور کاملین کا جو مقام ہے، جو اکمل جو اللہ کے ولی ہیں، انہیں جو مقام اور مرتبہ. تو سیئات الابرار، حسنات الابرار جو ابرار کی نیکیاں ہیں، جو ابرار اللہ کے بندے. اور میں ابرار کی اور آپ کو اور تشریح کروں. ابرار کیا ہوتا ہے؟ ابرار وہ ہوتے ہیں جو حال سے خالی ہوتے ہیں، جو جذب سے خالی ہوتے ہیں، جو جذبے سے خالی ہوتے ہیں. وہ اللہ کے عاشق صادق تو ہیں، لیکن ہر وقت انہیں وہ معشوق حقیقی اپنا انتظار کرواتا ہے، اور اپنا قرب اور عشق اور وہ کی جو کیفیات ہیں اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اسے بخشتا نہیں. اس طالب کو تصوف کی اصطلاح میں ہم ابرار طالب کہتے ہیں، اور وہ بہت خال ہوتے ہیں. ہزاروں میں سے کوئی ایک ابرار طالب ہوگا. پھر وہ اکثر وہ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر جاری نہیں ہوتا، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی، ہمیں بست حاصل نہیں ہوتا، ہمیشہ ہم قبض میں رہتے ہیں. تو وہ بست اور قبض وہ الگ بات ہے. ان میں سے اگر کوئی سمجھنے والا شیخ ہو تو ان میں یہ قیود لگائے کہ وہ ابرار طالبوں میں سے، اس پر مہربانی وفات سے پہلے ہوگی، جو ہمارے حضرات نقشبندیہ کا وعدہ ہے. حضور مجدد الثانی رضی لکھا ہے کہ ہمارے سلسلے میں طالب ذکر کرتا رہے. ہمارے خواجگان کا وعدہ ہے، مرنے سے پہلے تمام سلوک اس کو طے کرائیں گے، اور وفات سے 3 دن پہلے اس کو ولایت کے درجات پر پہنچا کر اس کو ولایت کی مہر لگا کر ہم اس کو قبر میں وہ مہر، اس کو ولایت کا وہ پروانہ اس کو ملے گا جب منکر نکیر اس سے سوال پوچھنے آئیں گے. لیکن شرط ہے کوشش کرتا رہے، چھوڑ نہ دے. ایسے نہیں ذکر لیا چھوڑ دیا، اس کو ہم کہتے ہیں ابرار. وہ کہتے ہیں ان الابرار لفی نعیم. ابرار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. تو اب
یہاں پر مقولہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار کی نیکیاں جو بھی ہیں نا، وہ بھی جو مقربین ہیں، اللہ کے واصل اور اللہ کے محبوب بندے، ان کے نزدیک وہ گناہ ہے، سیئات میں، حسنات کی ضد سیئات ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے مقربین کا، ابرار بھی ولی اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ ملا دے۔ اور کئی قرآن میں ایسی آیات ہیں جس میں تو پھر ابرار کی بھی بڑی فضیلت ہے، احادیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے قدسی حدیث ہے کہ ابرار کو اگر میری ملاقات کا شوق ہے تو مجھے ان کی ملاقات کا اور زیادہ شوق ہے ابرار کا، تو پھر انہیں وہ مقام اور مرتبہ آخر میں حاصل ہوتا ہے نظر کے وقت، اور وہ جو مقربین کو جو درجہ حاصل ہوتا ہے وہ اس دنیا میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہاں بات لمبی ہو گئی، ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی فضائے قدس میں مجال سخن نہیں، اللہ کی قدس میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بزرگی میں مجال سخن نہیں، زبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی سخن کر سکے۔ ہم تو محض اپنے مقام بندگی اور ذلت اور انکساری کی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم تو بندے ہیں، ہم تو عبد ہیں، ہمیں اپنی ذلت، اپنی زاری بیان کرنی چاہیے۔ پیدائش انسانی سے مقصود وظائف بندگی کا ادا کرنا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصود وظائف بندگی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کرنا ہے، اور اگر ابتدا اور درمیان راہ میں عشق اور محبت عطا کر دیا گیا ہے تو اس سے مقصود یہ ہے کہ بندہ جناب قدس جل سلطانہ کے ما سوا کے ہر تعلق کا سے قطع کر لے۔ عشق اور محبت کے بھی مقاصد ہیں، مقاصد میں یہ نہیں ہے کہ بلکہ عبودیت کے مقام کے حصول کے لیے ہیں۔ انسان خدا تعالیٰ کا بندہ اس وقت کہلانے کا مستحق ہوتا ہے جب غرض کی بندگی اور گرفتاری سے پوری طرح نجات پا جائے۔ مطلب انسان کی تخلیق تو ہے کہ وظائف بندگی ادا کرے، اللہ کی فرمان نماز پڑھے، لیکن جب انسان اس غرض سے آزاد ہو جائے گا، مثلا ہم جیسے جو لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو ریاکار کہیں، ہم بعض ایسے ہم لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ہم نمازوں پر اتراتے ہیں، اپنے حجوں پر اتراتے ہیں، اپنے روزوں پر اتراتے ہیں، بھائی ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، بھائی ہم نے اتنے حج کیے، ہم نے اتنے خیرات کیے، اتنے صدقات کیے۔ یہ ہوئی ہماری ذاتی دنیاوی غرض، دنیاوی، یا دنیا کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی ہمارا مسجد میں کوئی قرض کا تقاضا کرنے والا، اس کو دیکھ کر ہم نماز میں شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھلے وہ کھڑا رہے قرض لینے والا، نماز ہی پوری نہیں ہوتی، نماز پر نماز، وہ اس میں پھر ایسے ہمارا حال ہو جاتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی اس وقت ہم عملی تفسیر بناتے ہیں، حالانکہ وہ بات نہیں ہے، وہ خاصہ ہے اولیاء اللہ کا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ تو یہ ہوا پھر ہماری ذاتی غرض، ذاتی انا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے سوا کوئی نماز نہیں۔ حضور قلب کی نماز کیسے حاصل ہوگی؟ وہ اللہ کے ولی کی صحبت سے حاصل ہوگی، جب ہماری لطائف سبع ذاکر ہوں گے، یا کوئی ایک لطیفہ ہمارا ذاکر ہوگا، اور کوئی اللہ کی طرف، کوئی جناب قدس کی طرف کوئی دریچہ کھلے گا، کوئی کھڑکی کھلے گی، کوئی روزن ہوگی، کوئی ایسا کوئی راستہ کھلے گا، جب جناب قدس تک جو نور ہے وہ جناب قدس سے اس دل کے اندر آئے گا، تو ہمیں ایک طرح سے نماز میں حضور قلب حاصل ہوگا، جس کے لیے سرکار علیہ السلام لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ تو یہ ہے اس کی چھوٹی سی تشریح۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ عزت اور محبت میں بھی مقاصد، پھر آپ نے فرمایا انسان خدا تعالیٰ کا بندہ کہلانے کا مستحق تب ہوتا ہے جب غرض کی بندگی اور گرفتار نجات ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عشق اور محبت کی حیثیت قطع تعلقات ما سوا سے زیادہ نہیں، لہٰذا مراتب ولایت کی انتہا مقام ابدیت ہے، یعنی جتنے بھی مراتب ولایات میں ان کی جو انتہا ہے، منتہا ہے، وہ مقام ابدیت ہے۔ اس سے مراد مقام ابدیت سب سے بڑا مقام ہے، ولایت میں سب سے اعلیٰ مقام ابدیت ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم عبد ہیں اللہ کے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا، اپنا بندہ بنا۔ اللہ کے نیک لوگ، برگزیدہ اللہ کے پیارے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ ہمیں قطب بنا، ہمیں غوث بنا، اپنے مجدد بنا، ہمیں قیوم بنا، نہیں۔ سب سے افضل جو دعا ہے وہ یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب حقیقی ہیں، اللہ کے نور سے اللہ نے انہیں تخلیق کیا، لیکن وہ بھی
مقام بندگی میں اور مقام ابدیت کی دعا کرتے تھے اور کہتے یا اللہ میں تیرا اب بندہ ہوں، عبدہ و رسول ہوں، کلمہ طیبہ محمدن عبدہ و رسول ہو۔ حضور نے اس عبد پر فخر کیا ہے، فخر کیا ہے، تو ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنا سچا بندہ بنا۔ جب ہم یہ دعا کریں گے، جب وہ بندے ہم بن جائیں اور مقام ابدیت پر ہم فائز ہو جائیں، تو پھر ہماری کامیابی ہے، ہماری نجات ہے، ہمارا فوز، ہمارا فلاح عند اللہ عند الرسول، وہ سب اس میں حاصل ہے۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ درجات میں کوئی نہیں اپنے مولا تعالیٰ کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کا محتاج پاتا ہے، اور واجب تعالیٰ کی جانب سے ذات اور صفت کے لحاظ سے مکمل استغنا ہوتا ہے جب مقام ابدیت پر فائز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ اپنی ذات کو اس سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اپنی صفات کی اس ذات کو اللہ جل شانہ کی صفات کے ساتھ اور اپنے افعال کی اس حق سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کے ساتھ کسی وجہ کی مناسبت محسوس کرتا ہے۔ ذلیت کا اطلاق بھی مناسبات میں سے ہے۔ ذلیت، ذل ہم عربی میں کہتے ہیں سائے کو ذلیت، تو جو تجلی پڑتی ہے نا اس میں جو بعض صوفیہ کو جو صوفیہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ اپنے شان اور کبریائی اور اپنے جاہ و جلال کے ساتھ ایک بہت اعلیٰ ایک بڑی کرسی، اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ بعض صوفیہ نے لکھا، بڑے بڑے صوفیہ نے لکھا، نام نہیں لوں گا، اور یہ ہم نے دیدار کیا اللہ کا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے دیکھا۔ لیکن حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، اصل رب کی رویت اور زیارت اور دیدار آخرت میں ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ ہاں خواب میں بزرگوں نے دیکھا ہے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، اولیاء اللہ بھی دیکھتے ہیں، مومنین بھی دیکھتے ہیں، صحابہ نے بھی دیکھا، سوائے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے۔ تمام انبیاء نے، کسی نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، تجلی ان پر پڑی، خواب میں زیارت ہوئی، وحی ہوئی، لیکن انہوں نے رویت کا ان آنکھوں سے کبھی ذکر کسی نبی نے بھی نہیں کیا۔ آج کل کے نام نہاد اور مدعیان طریقت کس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کو دکھاتے ہیں۔ آج کل تو لوگوں نے دفتر قائم کر دیے ہیں، ایک گمراہ جماعت اہل سنت کے اندر، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا مرید ہو جاؤ، ہم تمہیں اللہ کا دیدار ایک رات میں کرائیں گے۔ بھائی تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تم اپنا تعلق جوڑتے ہو حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت باہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے کے بہت بڑے ولی اور بزرگ ہوئے ہیں، اللہ کے مقرب بندے، قطب اور غوثیت کے مقام پر فائز۔ حضرت سیدنا غوث اعظم کی روحانیت سے ویسی طریقے سے فیضیاب۔ حضرت باہو سلطان نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے مرید بنو، میں تمہیں ایک رات میں اللہ کا دیدار بناتا ہوں۔ یہ باقاعدہ ہر شہر میں دفتر کھولے ہوئے ہیں، پھر وہ آفیسیں بنی، اس میں اے سی لگے ہوئے ہیں، اس میں دروازے لگے۔ اب تو انہوں نے بدین میں بھی ایک دفتر کھول دیا ہے کہ وہ بدین کے لوگوں کو اللہ کا دیدار ایک رات میں۔ بھائی کیسے دیدار کرواتے ہو؟ ایک سے میں نے پوچھا، میرے سامنے ایک آیا، مجھے کہا حضور یہ ہے ان کا، وہ مولوی تھا، میں نے کہا یہ تم گمراہ کن باتیں کرتے ہو، لوگوں کو بتاؤ یہ قرآن اور حدیث کے بالکل صریح نص کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رویت آخرت میں ہوگی، سب کو آخرت میں ہوگی۔ یہ حضور کا امتیاز ہے خاص کہ حضور نے اپنی ان آنکھوں سے معراج میں اللہ کی زیارت کی، دیدار کی، یہ خاصہ ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت امام شافعی کے بارے میں آتا ہے 1000 مرتبہ امام شافعی کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، خواب کی۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت، کوئی کم سعادت ہے؟ ایک مرتبہ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ کے محبوب کی زیارت، جہنم سے نجات ہے، آزادی کا پروانہ مل گیا، جہنم سے نجات کا۔ سرکار کی زیارت، خود سرکار نے فرمایا جس نے میری خواب میں زیارت کی تحقیق اس نے میری زیارت کی، شیطان میری صورت بنا نہیں سکتا، اور جس نے میری زیارت کی خواب میں اس پر جنت کی آگ، جہنم کی آگ حرام ہے، وہ جنتی ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، حدیثوں میں موجود ہے، یہ آپ کا ارشاد ہے۔ پھر یہ رویت کس طرح؟ تو قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ رویت آخرت میں عام مومنوں کو بھی حاصل ہوگی۔ جنت میں وہ اللہ تعالیٰ کا انہیں بے کیف دیدار ہوگا، اور وہ دیدار ایسا ہوگا، ایسا دیدار لذت والا ہوگا، ہزاروں سال گزر جائیں گے دیدار میں، لیکن وہ پلک بھی نہیں جھپکیں گے، اور وہ پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں تو ابھی دیدار اتنا نہیں ہوا۔ وہ فرشتے کہیں گے 50,000 سال تمہیں دیدار ہوا، جنتیوں کو 50,000 سال اللہ تعالیٰ کا تمہیں دیدار ہوا، تم کہتے ہو ابھی
ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوا ہمیں، کیونکہ اللہ کے دیدار سے کس کا دل ہوتا ہے؟ وہ تو ہر وقت ہوتا رہا، اس لیے صوفیہ نعرے لگاتے ہیں حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید، جتنا زیادہ سمندر بھلے بن جائیں، فیض کے سمندر بن جائیں، اللہ کی صفات کے تجلیات کے سمندر بن جائیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ یا اللہ اپنا قرب عطا کر، اور زیادہ اپنی مہربانی عطا کر، اپنا فضل عطا کر، اپنا دیدار عطا کر، اپنی تجلیات، اپنا صفات، اپنی ذات کا فیضان ہمیں عطا کر۔ تو اس لیے پھر وہ حل میں مزید تو رویت باری تعالیٰ آخرت میں ہوگی، یہ گمراہی۔ حضرت باہو سلطان رحمۃ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا، تو یہ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہم لوگوں کو اسم ذات جو ہے اللہ، وہ کہتے ہیں کہ گھروں میں لگا لو اس نقش کو اور اس کو دیکھو، نقش کو دیکھنے سے تمہیں اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نقش کو دیکھنے سے اللہ کا دیدار ہو جائے؟ ہاں فائدہ ملتا ہے، زیارت کرنے سے ثواب ملتا ہے، اللہ کا اسم ہے، ظاہر ہے، لیکن دیدار بہت بڑی بات ہے۔ تو اتنی بڑی دعویٰ پیروں کو نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل کے پیروں کو، بڑے ہمارے بزرگوں نے نہیں کی، اکابر صوفیہ نے نہیں کی، غوثوں نے، کتبوں نے، بڑے بڑے انہوں نے نہیں کی۔ آج کل کے پیروں کو اور صوفیہ کو یہ دعوائیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو میرا مرید بنے اسے میں ایک رات میں اللہ کا دیدار عطا کرتا ہوں۔ یہ اس کا جھوٹا اور باطل دعویٰ ہے، یہ قرآن اور سنت کے صریحاً خلاف ہے۔ تو بہرحال پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس سبحانہ تعالیٰ کو خالق اور اپنے آپ کو مخلوق جانتے ہیں، اس سے زیادہ کسی طرح کی جرت نہیں کرتے۔ توحید فعلی جو بعض بزرگواروں کو راستے میں حاصل ہوتی ہے، حق تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو فاعل نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے۔ چاہے جو توحید نقشبندی سلسلے کے بزرگ تو جانتے ہیں کہ ان افعال کا خالق ایک ہی ہے، تمام جو افعال ہیں ان کا خالق ایک ہے۔ ہاں وہ ان افعال کا سب کا جو ہے وہ، کیونکہ یہ قول بھی زندقہ اور الہاد کے قریب پہنچا دیتا ہے کہ وہ مباشر نہیں، ہم اسے ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شعبدہ باز پردے کے پیچھے بیٹھ کر پتھر کی چند صورتوں کو، مورتیوں کو حرکت دے، جیسے شعبدہ باز کرتے ہیں کرتب دکھانے والے میلوں میں اور ان چیزوں میں، اور عجیب و غریب افعال ان میں ایجاد کرے۔ ظاہر ہے وہ مورتیاں ہوتی ہیں، پھر ان میں وہ ڈوریں لگاتے ہیں اور وہ مورتیاں حرکت کرتی ہیں، مورتیاں بولتی ہیں، وہ ناچتی ہیں، وہ ایسے ایسے عجیب عجیب حرکات اور سرکنات ان پتھر کی مورتیوں سے۔ پردے کے پیچھے مورتیوں کو چلانے والا بیٹھا، اس کا آپریٹر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپریٹر اس کے اندر ایسی وہ کر دیتا ہے، عجیب و غریب افعال اس میں اور دوربین لوگ یہ جان لیں گے کہ ان جمادی صورتوں میں کہ افعال کا موجودہ پردہ نشین شخص ہے موجود۔ دوربین یعنی جو نظر بین لوگ ہیں، جو عاقل لوگ، وہ تو جان لیں گے کہ یہ مورتیوں کی حرکت نہیں، یہ ان کے پردے کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے، پردہ نشین ہے، وہی ان افعال کا، ان حرکات کا، ان کاموں کا، ان سکنات کا اصل میں موجود ہے، یعنی خالق ہے، یعنی اسی نے ایجاد کی ہیں۔ لیکن صورتوں کے افعال کا سبب خود دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ صورتیں ہیں، صورتوں کے افعال سبب، لہٰذا کہتے یہ ہیں کہ صورت متحرک ہے، یہ نہیں کہتے کہ وہ شعبدہ باز متحرک ہے۔ فی الواقع اس حکم میں وہ سچے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی شریعتیں بھی یہی کہتی ہیں، وحدت فعل کا حکم لگانا شکریات میں سے ہے۔ حضرت مجدد وحدت فعل کو شکر کہتے ہیں۔ حق کے صریح یہ ہے کہ فاعل متعدد ہیں، فاعل متعدد ہیں، ٹھیک ہے، اور خالق افعال صرف ایک ذات ہے۔ فاعل متعدد ہیں، کام بہت زیادہ ہیں، متعدد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خالق افعال ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس قسم کا کلام لوگوں نے توحید وجودی کے بیان میں بھی کیا ہے۔ اس کی بنیاد میں شکر وقت اور غلبہ حال ہے۔ علوم لدنیہ کی درستی و صحت کی علامت یہ ہے کہ وہ علوم شریعہ کے ساتھ صریح مطابقت رکھے اور موافقت رکھتے ہوں۔ اس سے اگر بال برابر بھی تجاوز ہے تو وہ شکر کی وجہ سے ہے، اور حق وہی ہے جو علماء اہل سنت جماعت نے کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ ان صوفیہ نے جتنے بڑے بڑے دعویٰ کیے ہیں اور شکر میں اور شطیات میں، ہم ان کو نہیں مانیں گے اگر شریعت کے مطابق نہیں ہوئے۔ اگر شریعت عزت تعظیم کریں گے، لیکن شریعت کے مطابق اگر ان کے اعمال ہوئے جو ہمیں علماء اہل سنت نے بتائے ہیں تو ہم پھر ان کو مانیں گے۔ اس میں پھر آپ نے یہ امتیاز قائم کر دیا کہ شریعت مخدوم ہے، طریقت خادم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطابقت اس کے ما سوا یا زندقہ ہے یا الہاد ہے یا شکر وقت اور غلبہ حال ہے۔
اور یہ مطابقت پوری طرح مقام ابدیت میں میسر آتی ہے۔ ہم جو تمام چیزیں بیان کر چکے، یہ مطابقت، یہ دونوں چیزیں جمع کب ہوگی؟ جب ہمیں مقام ابدیت حاصل ہوگا، مقام بندگی کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، جسے ولایت کا آخری درجہ کہتے ہیں، مقام ابدیت۔ اس کے سوا کچھ نہ کچھ شکر موجود رہتا ہے، اس کے شکر موجود ہر صوفی میں ہوا۔ ہر صوفی کو کتنا بڑا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کو صحف تھا، ابتدا میں ہر صوفی کو شکر حاصل ہوتا ہے، چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، پھر صحف، پھر شکر، پھر صحف، پھر شکر، پھر صحف، پھر شکر، کبھی شکر کا غلبہ، کبھی سحر کا غلبہ، صحف کا، کبھی شطیات کا غلبہ، کبھی قبض کا، کبھی بسط کا، یہ چلتا رہتا ہے جب تک مقام ابدیت پر بندہ پہنچ جائے، منتہا درجات پر پہنچ جائے، پھر جا کر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقام صحف میں، یعنی اصحاب صحف میں سے ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس سے سوال کیا کہ سلوک سے کیا مقصود ہے، اس سلوک طریقت جو ہم بیان کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا تاکہ اجمالی معرفت تفصیل کے درجے کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اور استدلالی معرفت کشف کے درجے کو پہنچ جائے۔ آپ نے یہ نہ فرمایا تاکہ معارف شریعہ سے زائد کچھ حاصل کر لے، اگرچہ راہ میں علوم شریعہ سے زائد کچھ امور سامنے آتے ہیں، لیکن اگر کسی کو نہایت کام تک پہنچا دیں تو وہ تمام زائد امور بکھرے ہوئے ذرات کی طرح ختم ہو جاتے ہیں، اور وہی معارف شریعہ تفصیل کے رنگ میں، علم اور دانش میں اور باقی اور محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں بھی شریعت کی نصرت اور تائید اور علوم شریعہ اور احکام شریعہ کی نصرت اور تائید فرمائیے، اور استدلال کے تنگ مقام سے نکل کر کشف کی فراخ اور کشادہ فضا میں آ جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان علوم شریعہ کو وحی سے حاصل کرتے تھے، یہ بزرگوار انہی علوم کو الہام کے طریقے سے حق تعالیٰ سے اخذ کرتے ہیں۔ یعنی اولیاء اللہ کو جب مقام فنا و بقا ملا تو وہ ان کو الہام ہوتا ہے، اور الہام سے ان علوم شریعہ کو حاصل کرتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں۔ علماء نے یہ علوم بطریق اجمال شرائع انبیاء کرام علیہم السلام سے اخذ کیے ہیں، وہی علوم جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو تفصیلاً اور کشفاً عطا ہوئے تھے، ان کو بھی اسی طور پر حاصل، ان کے صدقے ان کے متبعین کے طور پر ہوتے ہیں، لیکن اصل اور تابع ہونے کی حیثیت درمیان میں موجود ہے۔ وہ اصل ہیں، نبی تو اصل ہے، ہم تو متبع ہم ان کے تابع۔ اس قسم کے کمال کے لیے کاملین اولیاء کرام میں سے بعض کو بڑی صدیوں اور دراز کے بڑی صدیوں کے بعد منتخب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بڑے وقتوں کے بعد اس قسم کے جو حضرت مجدد یا اپنے کوئی معارف حاصل ہوئے، اللہ تعالیٰ بڑی صدیوں کے بعد کوئی ایسا عزیز الوجود شخص پیدا فرماتا ہے جس کو اس قسم کے معارف اور اس قسم کے علوم حاصل ہوتا ہے۔ دل میں یہ تھا کہ ایک اجمالی استدلالی مسئلے کو مفصل لکھوں، مگر کاغذ کم تھا، شاید خداوند جل شانہ کی حکمت اسی میں ہو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔